میں کمرے میں ایک جانب کو بیٹھی سسک سسک کے رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس درندگی کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا گیا تھا، میرا نازک وجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں میں کمسن لڑکی جو گڈے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور کہاں اس حویلی میں آنے کے بعد میرے ساتھ جنگلیوں جیسا رویہ رکھا جا رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی نازک کلائیوں کو دیکھا جو بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ وہ بھاری بھرکم وجود رکھنے والا ہٹا کٹا شخص جس کے جسم سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، نہ جانے اس نے کون سا شربت پیا تھا جو اتنا بدبودار تھا، وہ میرے پاس آیا تھا اور آ کے اس نے اتنی زور سے میری کلائی کو کھینچا کہ میری ساری چوڑیاں ٹوٹ کے میری کلائی میں پیوست ہو گئیں۔ میں روتے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اپنی کلائی سے نکال رہی تھی۔ میں نے فرش پہ ہی اپنا زخمی بازو رکھا اور اس پہ اپنا سر رکھ کے سسکنے لگی۔ اس کمرے میں نہ ہی کوئی پنکھا تھا اور نہ ہی ہوا آنے کے لیے کوئی راستہ تھا۔ گرمی سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، میری ٹانگیں درد سے تڑپ رہی تھیں۔ مجھے اس شخص سے خوف آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے بڑی ظالمانہ طریقے سے مجھے نوچتا رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آئے ہوئے آنسو کو صاف کیا کہ تبھی دروازے کے پاس مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اتنی بھاری بھرکم قدموں کی آواز سن کے میرا دل ایک دم پھر خوف سے کانپنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے اس گھر کا ایک اور مرد کھڑا تھا۔ اپنی مونچھوں کو بل دیتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ میں گھبرا کے چیخنے لگی، چلانے لگی، روتے ہوئے کمرے کے کونے میں گھس گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں مارا، مجھے کچھ مت کرو۔ لیکن وہ شخص اپنے منہ سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے دبوچ کے کہنے لگا، چپ کر جا کمینی، خبردار جو تیرے حلق سے ایک اور آواز بھی نکلی تو تیری اوقات اس گھر میں کیا ہے تو جان ہی چکی ہے۔ اب یہ چلا چلا کر کیوں سب سوئے ہوئے کو جگا رہی ہے؟ چل میرے ساتھ میری خدمت کر، جس کام کے لیے تجھے یہاں لایا گیا ہے وہ کام کر۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی اماں کے پاس جانے دو۔ میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن ان لوگوں کو کہاں رحم آنے والا تھا۔ حویلی کی چار دیواری میں یہ لوگ درندہ بن چکے تھے۔ وہ شخص مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں دبلی پتلی کمزور سی لڑکی اس گھر میں آنے کے بعد تو اور بھی بے جان سے ہو چکی تھی۔ اس شخص نے مجھے اٹھا کے اپنے بستر پہ پٹخا اور پھر میرے ساتھ۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، دونوں ہی مجھ پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ ابا جتنا کما کے لاتے میری اماں اسی میں خوش ہو کے رہنے والوں میں سے تھیں۔ صبر و شکر کی تلقین انہوں نے مجھے بھی دے رکھی تھی۔ زندگی بڑی ہی سکون سے گزر رہی تھی۔ مجھے گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں موجود بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی گڑیا اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جب مجھے گھر کے باہر شور کی آواز آنے لگی۔ ارے یہاں گھس کے بیٹھا ہوگا وہ نامرد، اس کی تو آج میں ہڈی پسلی توڑ دوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے ہمارے سائیں کے بیٹے پہ حملہ کیا ہے، اسے کتے کی موت ماریں گے۔ یہ بات سننا تھا کہ میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ یہ آواز سائیں کے لوگوں کی تھی۔ ہاں وہی سائیں جس کا راج ہمارے گاؤں پہ چلتا تھا۔ میں گھبرا کے فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور بھاگ کے امی کے پاس چلی گئی۔ میری امی بھی سو رہی تھی مگر شور سے وہ بھی اٹھ گئی، گھبراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے ہٹے کٹے پہلوان لوگوں نے ایک ہی جھٹکے سے ہمارے گھر کا بوسیدہ سا لکڑی کا دروازہ توڑ دیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر میں گھستے چلے آ رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہمارے گھر میں آئے اور ہر چیز کو توڑنے پھوڑنے لگے۔ ہمارے مٹی کے گھڑے، پھر جانور، وہ ہر چیز پر ظلم کر رہے تھے۔ میری امی گھبرائی ہوئی سر پہ چادر کرتی باہر نکلی، کہنے لگی، کیا ہو گیا بھائیوں، تم لوگ یہاں کیوں گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہو؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں ڈری سہمی کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ایک شخص آگے بڑھا اور بغیر لحاظ کیے میرے ماں کو گردن سے دبوچ لیا، کہنے لگا، بتا تیرا شوہر کدھر ہے، کہاں چھپا کے رکھا ہے اسے؟ اس نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ میں ڈری ہوئی تھی، کپ کپا رہی تھی۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں اس شخص کے پیروں میں گر چکی تھی۔ وہ سائیں کا بڑا بیٹا تھا، موٹا تازہ۔ میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی، سردار جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا شوہر تو آپ کے کھیتوں میں کام کرتا ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہے، بھلا آپ کے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے میری ماں کو بھی مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، جب تک تیرا شوہر نہیں آ جاتا
تو ہمارے ساتھ ہماری حویلی چلے گی۔ وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے میری ماں کو لے جا رہے تھے۔ میں کمرے سے نکل کے روتے ہوئے اپنی ماں کے پیچھے دوڑی تھی، کہنے لگی ایسا مت کریں، میری ماں کو کہیں مت لے جائیں۔ میں بھی ننگے پاؤں تپتی زمین پہ ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی، لیکن میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا تیرا باپ آئے تو اسے سائیں کی حویلی بھیج دینا، میرے پیچھے مت آؤ، تم گھر پہ ہی رہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں رک چکی تھی، جبکہ میری ماں سائیں کے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ کتنی دیر میں روتی چلاتی رہی، پورے گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے کہ بیٹھے بٹھائے کیسی قیامت ہم پہ ٹوٹی تھی۔ میرے ابا کسی کا قتل کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو بچوں سے بے حد محبت کرنے والے تھے، نہ جانے میری ماں کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کے میں ہلکان ہو رہی تھی کہ جب رات گہری ہونے لگی، سائیں کے آدمیوں کے ڈر سے کوئی بھی شخص مجھے دلاسا دینے کے لیے میرے گھر نہیں آیا تھا۔ میں بھوکی پیاسی گھر میں بیٹھی رو رہی تھی کہ نہ جانے ابا کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی مجھے گھر کے پچھلے حصے سے کوئی کود کے گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ گھبرا کے جیسے پیچھے دیکھا تو میرا ابا کھڑا تھا۔ میرے ابا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے کمرے کو بند کر دیا۔ میں روتے ہوئے ابا کے ساتھ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ ابا وہ لوگ اماں کو لے گئے ہیں، وہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، جب آپ ان لوگوں کو نہیں ملے تو وہ اماں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے گئے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ابا رونے لگے، سر پیٹ کی ایک جانب کو بیٹھ کے کہنے لگے یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ ابا کہنے لگے میں زمینوں پہ ہل چلا رہا تھا، سائیں کا بڑا پوتا بار بار آ کے مجھے پتھر مار رہا تھا، مجھے طنز کا نشانہ بنا رہا تھا، میں سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن پھر مجھے کہنے لگا تو ہمارا کتا ہے، آ کر ہمارے تلوے چاٹ۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ وہ پاس پڑا ہوا پتھر میں نے غصے سے اس کی جانب اچھالا۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ وہ پتھر جا کے سیدھا اس کے دماغ میں لگے گا، اور وہ جا کے پیچھے پڑے ہوئے پتھر پہ گر گیا، اس کا دماغ کھل گیا۔ گاؤں میں تو شور مچ چکا تھا، میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ میرے ابا وہیں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا، میرا خون تو مانو جسم سے کسی نے نچوڑ لیا تھا۔ سائیں کے آدمی شاید ہمارے گھر کے باہر ہی انتظار میں تھے کہ کب میرا ابا گھر آئے اور وہ انہیں پکڑ سکے۔ جیسے ہی انہیں گھر کے اندر سے آوازیں آئیں تو وہ گھر کے اندر گھس چکے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے میرے ابا کو پکڑ لیا تھا۔ میں روتی چلاتی رہی، لیکن اگلی صبح قہر بن کے مجھ پہ ٹوٹی تھی۔ اگلی صبح گاؤں میں پنچایت لگ چکی تھی، پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ میری ماں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، اس کے چہرے پہ وجود پہ جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے جنہیں وہ اپنی پھٹی ہوئی چادر سے چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کل رات سائیں کی حویلی کے مردوں نے میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ٹھیک ویسے ہی جو آج سے پہلے وہ ہر ایک عورت کے ساتھ کرتے ہوئے آئے تھے۔ پنچایت کے لوگ بھی سائیں ہی کے آدمی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی بھی میرے گھر میں میرے بڑے پوتے کی میت پڑی ہے، جس کا قاتل یہ حسن ہے، اس نے غصے میں آ کے میرے بیٹے کا قتل کر دیا، لیکن گاؤں کے دستور کے مطابق اب اسے اپنے گھر کی لڑکی کو ہمارے گھر کے لڑکے کے ساتھ بیانا ہوگا، تب حساب برابر ہوگا، ورنہ یہ ابھی کے ابھی 5 کروڑ روپے لا کے ہمارے ہاتھ پہ رکھے۔ ہر کوئی خاموش کھڑا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ میرے ابا اپنے ہاتھوں سے اپنا قتل کر دیں یا پھر اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیں۔ میں گھبرا کے اپنی اماں کے پیچھے چھپی تھی، پورے گاؤں کی نظریں میرے ابا پہ تھیں۔ ابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم لوگ میرا قتل کر دو، لیکن میرے جانے کے بعد میری بیوی اور بیٹی کے پالنے کی ذمہ داری اس گاؤں کے سائیں پر ہوگی۔ ابھی ابا کچھ اور بولتے تبھی گاؤں کے ایک بزرگ اٹھے اور میرے ابا کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے ہوش کے ناخن لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خود کو کیوں مار رہے ہو؟ بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو دے دو، تمہاری بیٹی اس گھر کی بہو بن جائے گی اور زندہ بھی رہے گی۔ تھوڑی بہت مشکلیں تکلیفیں آئیں گی، لیکن پھر زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ مرنے سے تو تم مزید پیچیدگیاں بڑھا لو گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد سائیں تمہاری بیوی اور بچی کا دھیان رکھے گا؟ اگر انہوں نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا تو؟ یہی وہ وقت تھا جب میرے ابا نے خود غرض ہو کے سوچنا شروع کر دیا اور پھر اگلے ہی پل پنچایت سے کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کو ونی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں رونے لگی، چیخنے چلانے لگی، مجھے ساتھ لگا کے کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو ونی میں نہیں دوں گی، یہ معصوم ہے، بچی ہے، یہ جیتے جی مر جائے گی۔ لیکن
کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے میرے ابا میری ماں کو مجھ سے دور کر چکے تھے۔ مجھے وہ لوگ پنچایتوں کے سرداروں کے پاس لے جانے لگے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ونی ہوتا کیا ہے۔ تبھی وہاں پہ سائیں کا پوتا آیا جو کہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ جانے لگا کہ اس لڑکی کی شادی ہم اپنے اس پوتے سے کروائیں گے اور بدلے میں ساری زندگی اس کے ماں باپ اس کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ الفاظ میرے کانوں پہ خنجر چلا رہے تھے۔ ایک دم سے یہ سب کچھ کیا ہو چکا تھا۔ میں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس رہنا ہے، لیکن میرا نکاح سائیں کے پوتے کے ساتھ کروا دیا گیا۔ ماں باپ سے لپٹ کے میں کتنی دیر روتی رہی، لیکن مجھے ان کی گود سے چھین کے وہ لوگ سائیں کی حویلی لے گئے۔ میری اس گھر میں وہ پہلی رات تھی۔ لاوارثوں کی طرح گھر کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بھوک پیاس سے میری حالت خراب ہو رہی تھی کہ تبھی وہ ہٹا کٹا شخص وہاں پہ آیا جس کا بیٹا میرے ابا کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹ کے اپنے کمرے میں لے گیا اور کسی درندے کی مانند میرے وجود پر موجود کپڑوں کو تار تار کرنے لگا۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص میرے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں چلا کے کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، لیکن اس نے میرے منہ پہ کئی تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ مار کے کہنے لگا، چپ، اگر زیادہ چیخنا چلانا کیا تو یہیں پہ تیری قبر بنا دوں گا۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے تو تیری شادی برائے نام ہی کروائی ہے۔ تو نہیں جانتی کہ ونی میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ دھیرے دھیرے سب سیکھ جائے گی۔ وہ شخص میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا اور میں کمرے میں موجود سسک سسک کے رو رہی تھی۔ جب اگلی صبح ہوئی تو میں یوں ہی فرش پر لیٹی تھی، تبھی کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر دی۔ تو ایک میری ہی ماں کی عمر کی عورت تھی، رو رو کے جس کی آنکھیں سوج رہی تھیں، مجھے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہنے لگی، تیرے باپ کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا ہے، میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی تو میری ٹھیک سے آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، میرا پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ بس یہیں پہ میں مر جاؤں۔ اتنی سختیوں کی تو میں عادی ہی نہیں تھی، لیکن وہ عورت مجھے بالوں سے پکڑ کے اٹھا کے اپنے کمرے میں لے جانے لگی، کہنے لگی، تیرے باپ کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنے بچے سے دور ہو گئی، دیکھنا میں کیسے تجھے عبرت کا نشان بناتی ہوں۔ میں ڈر کے مارے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آنٹی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو آپ کے بیٹے کو قتل نہیں کیا، آپ مجھ پہ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ مجھے جانے دیں۔ اس نے کینچی میرے بالوں پہ چلانا شروع کر دی، اس نے میرے بالوں کو کھینچ کھینچ کے کاٹنا شروع کر دیا۔ میرے اتنے لمبے گھنے بال سارے بے ترتیب ہو چکے تھے۔ مجھے بالوں سے دبوچ کے کہنے لگی، تیرے باپ نے تو ایک مرتبہ میرے بچے کو مارا ہے، لیکن میں ساری زندگی تجھے پل پل موت کے لیے تڑپاؤں گی۔ میرے بال کٹ چکے تھے اور میں ابھی یہی اذیت نہیں جھیل پائی تھی کہ جب اس گھر کی ملازمہ آ کے کہنے لگی کہ آؤ صحن سے جھاڑو لگاؤ۔ صحن میں جگہ جگہ زرد پتے بکھرے تھے، میرے پاؤں میں تو جوتا بھی موجود نہیں تھا۔ کڑاکے کی گرمی تھی اور اس گرمی میں میرے پاؤں جھلس گئے تھے۔ میں بار بار ایک پاؤں اٹھاتی تو دوسرا رکھتی، رو رو کے کہتی، مجھے جوتے دے دو، میرے پاؤں جل رہے ہیں، لیکن انہیں میرے حال پہ رحم نہیں آیا۔ یہاں پہ ہر کوئی مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، چاہے پھر اس شخص کے نوکر ہوں یا گھر کے مالک ہوں، جبکہ میرا دلہا جس کے ساتھ بیاہ کے میں اس گھر میں آئی تھی وہ تو مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھ سے ملنے تک کو نہیں آئے تھے، میں تو خواب میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے ترس چکی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میرے دل میں میرے ماں باپ کے لیے نفرت سی آنے لگی۔ آخر کیوں وہ خاموش ہو کے بیٹھ چکے تھے؟ انہیں مجھے بچانے کی خاطر آنا تو چاہیے تھا، پولیس کو خبر کرتے، کچھ بھی کرتے۔ جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کیا گیا تھا وہ میرا ہم عمر تھا اور دوسرے شہر پڑھائی کے لیے جاتا تھا۔ نکاح کے بعد میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، مجھے لگتا تھا شاید یہی میرا مقدر ہے اور میں یوں ہی ان کے ظلم سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاؤں گی۔ دوبارہ کسی نے میرے ساتھ جسمانی طور پہ زیادتی کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ ہاں البتہ اس گھر کے مرد جی بھر کے میری تذلیل کیا کرتے تھے، اپنا جھوٹا مجھے کھانے کو دیتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے سامنے میرے ماں باپ کو گالیاں دیا کرتے۔ اس گھر میں مجھ سے پہلے بھی ایک عورت موجود تھی جو کہ ونی ہو کر آئی تھی، اب تو اس کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ رو رو کے کہتی تھی کہ یہاں پہ جو بھی ونی ہو کے آتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی جانوروں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں تو تیرے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ کوئی فرشتہ ہی آئے اور تجھے یہاں سے نکلوا کے لے جائے۔
مجھے تو اپنا مستقبل بالکل اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن پھر ایک روز میرا شوہر اپنے چند دوستوں کے ساتھ حویلی واپس لوٹا تھا۔ اس وقت میں گھر صاف کر رہی تھی۔ اس نے مجھ پہ ایک نظر ڈالی اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا، یہ وہ لڑکی ہے جس کے باپ نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اور جب سے ہمارے گھر میں سزائیں کاٹ رہی ہے۔ وہ سب لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، لیکن سوائے ایک لڑکے کے جو چپ چاپ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر آدھی رات کو اس گھر کا ایک مرد مجھے اپنے حوث کا نشانہ بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لے جانے لگا، تو تبھی میرا وہ شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی، مدد کریں، یہ مجھے بہت ماریں گے، پلیز میری مدد کریں۔ مجھے لگا تھا وہ لوگ میری مدد کو آئیں گے، لیکن وہ تو دور کھڑے دیکھتے رہے۔ وہ شخص مجھے کمرے میں لے جا چکا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ پھر میری عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی، اس سے پہلے ہی مجھے گھر کے باہر سے آوازیں آنے لگی کہ گھر کے باہر پولیس آ چکی تھی اور آگے بڑھ کے ان سبھی لوگوں کو پکڑ لیا تھا جو اب تک مجھ پر ظلم کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ بڑا سائیں غصے سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اے دو کوڑی کے نوکر، کیا تجھے پتا نہیں ہے تو کس کے گھر کھڑا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ قدم رکھنے کی؟ لیکن وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا، غصے سے بولا، آواز نیچی رکھو، تم یہاں پہ معصوم نابالغ لڑکی پہ ظلم اور جبر کر رہے ہو، اس پہ تشدد کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں عزت سے بلایا جائے، تم بھی برابر کے گناہگار ہو۔ اگلے ہی پل سائیں کو بھی گھسیٹ کے باہر لے جانے لگے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں کھڑی رو رہی تھی کہ جب میرا وہ کم عمر شوہر میرے پاس آیا، اس کا ایک دوست بھی اس کے ساتھ تھا، یہ پولیس آفیسر اس کے والد تھے۔ کہنے لگا، میں خود تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شہر جا کے میں نے اپنے دوست کو بتایا۔ بھلے سے وہ چھوٹی عمر کا تھا، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اپنے خاندان کی ریت رواجوں سے بہت چڑھتا تھا۔ اس کے بعد اس پولیس آفیسر نے مجھے حویلی کی قید سے نجات دلا کر شہر کے ایک ادارے میں بھجوا دیا، جو نہ صرف میری پرورش کرنے والے تھے بلکہ میری تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے والے تھے۔ میرا نکاح ابھی بھی سائیں کے پوتے سے ہی رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، یہ قتل تمہارے باپ نے کیا، سزا بھی تمہارے باپ کو ملنی چاہیے تھی۔ ایک طویل مدت تک اس خاندان کے مرد جیل اور عدالتوں کے دھکے کھاتے رہے، اور پھر جب میں سمجھ بوجھ کے قابل ہو گئی اور میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے نرم گوشہ بن گیا، تو پھر اس پولیس آفیسر کے گھر سے ہی میری رخصتی میرے شوہر کی طرف ہو گئی۔ پھر ہم نے شہر میں رہ کے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہیں بس اپنی جان کی فکر تھی۔ اگر وہ یہ اقدامات اٹھا لیتے تو شاید میں اتنی تکلیف برداشت نہ کرتی۔